اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اے ٹو زی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ مرزا. آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف ٹریڈ ونگ کے سٹی نائب صدر آصف رشید گوریجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو اپنی گفتگو اور بے باک گفتگو کی وجہ سے تاجر برادری میں ایک اپنا اچھا اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور بہت اچھی پہچان رکھتے ہیں. آج ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے فیصل آباد میں موجود تاجروں کے مسائل کو حکومت کس طرح سے ڈیل کر رہی ہے اور سابقہ ادوار میں کس طرح سے ان کے ساتھ رویہ روا رکھا جاتا تھا اور کس طرح ان کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کے لیے کیا کیا کوششیں کی گئی ہے. کیونکہ فیصل آباد کو دیکھا جائے تو پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں فیصل آباد کا بنا ہوا کپڑا ہے جو پاکستان، فیصل آباد کی بنی ہوئی آئٹمز ہے جو پوری دنیا میں جاتی ہے. تو کیا حکومت کی طرف سے ان کو تاجروں کے لیے کیا کیا فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، تو اس بارے میں ان سے بات کریں گے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں جو ٹائم دیا ہے. اچھا سر، سب سے پہلے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے، انڈسٹریل سٹی ہے، اور جو کپڑے کی تجارت ہے پوری دنیا میں اس جیسا کپڑا کسی جگہ پہ نہیں بنتا. تو فیصل آباد کی گورنمنٹ جو ہے، پاکستان کی گورنمنٹ، اس حوالے سے تاجروں کو کیا ریلیف دے رہی ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. دوسری بات وہ یہ کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فیصل آباد، اس کو مینچسٹر کہتے ہیں جی. اور مینچسٹر کہنے کی ایک خاص وجہ ہے جی. کیونکہ یہ شہر مزدوروں کا شہر ہے. صحیح. یہاں پر لوگوں نے مزدوری کر کے الحمدللہ ڈائنگ یونٹس بھی بنائے، سائزنگ یونٹس بھی بنائے، پرنٹنگ یونٹس بھی بنائے اور ویونگ یونٹس بھی بنائے. صحیح. تو اس بات کے حوالے سے اس شہر کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ شہر جو ہے یہ خوددار شہر ہے. صحیح. اس شہر نے اپنی ترقی میں اس کا خود کا بہت کردار ہے، اس کے لوگوں کا بڑا کردار ہے. صحیح. بدقسمتی سے ہمارے اس شہر میں ہمیشہ ہی تاجروں کے ساتھ ناروا سلوک رہا ہے سابقہ گورنمنٹس کا. کہتے تو وہ ہمیشہ یہی تھے کہ جی ہم لوگ تاجروں کی آواز ہیں، ہم تاجروں کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن کوئی بھی ایسا انسینٹیو جسے آپ کہیں کہ نون لیگ گورنمنٹ اپنے کریڈٹ پہ لے سکتی ہے کہ یہ ہم نے تاجروں کے لیے بہت بڑا ریلیف دیا ہے، صحیح، تو میری نظر میں تو آج تک نہیں گزرا، صحیح، نہ ہی میرے علم میں ہے. اس کے برعکس جو تھا، ابھی یہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ جب آئی جی، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے بہت کرائسس میں یہ گورنمنٹ لی. جی، بہت زیادہ حالات خراب تھے. جی بالکل. اسی شہر میں مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ وزیر ٹیکسٹائل ہمارے حاجی اکرم انصاری صاحب نون لیگ سے ہوتے تھے، جی، شریف آدمی تھے. ان کی قبر جو ہے انہوں نے علامتی طور پہ گھنٹہ گھر میں نکال دی. اچھا. اور اسی دور میں اس شہر میں 35 روپے کلو لوم جو ہے وہ بکی ہے اور 100 روپے کلو پیاز بکا ہے. صحیح ہے. اب آپ اس سے ان کی پالیسیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا تاجروں کے لیے پالیسیز بنائی ہوں گی اور کیا ان کو انسینٹیو دیے ہوں گے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ گورنمنٹ کی پالیسیز ہے کتنی بہتر ہے دوسری گورنمنٹ کی نسبت؟ دیکھیں جی، کمپیریٹیولی بات کریں سب سے پہلے تو یہ پاکستان میں آج جو ہے یہ 18 سال کے بعد ہوا ہے کہ پاکستان فیصل آباد کی پوری انڈسٹری جو ہے وہ فل سوئم پہ ہے. اچھا. بہترین انداز میں چل رہی ہے. آج جو ہے نہ مزدور مل رہا ہے، آج نہ یہ جو ویونگ یونٹس والے ہیں ان کو جو ہے وہ منشی مل رہے ہیں. صحیح ہے. نہ ان کو کام کرنے والے یا نہ ان کو کام کرنے والے مل رہے ہیں. اور ڈے بائی ڈے جو ہے یہ انکریز کر رہی ہے، پروگریس کر رہی ہے. الحمدللہ ابھی جو ہے نئے یونٹس لگ رہے ہیں. جو سب سے بڑی اس کی پازیٹیو جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی نئے یونٹس لگ رہے ہیں. اس کے لیے بھی اس شہر میں نئے جو روزگار ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں. صحیح. اور انشاءاللہ جو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو شہر ہے اس میں آپ کو ڈے بائی ڈے اور امپروونگ نظر آئے گی ہر انڈسٹری میں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اگر دیکھا جائے کہ فیصل آباد میں سیکیورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ انسیکیور فیل کرتے ہیں. بازار کے اندر جو کارخانہ بازار ہے، گھنٹہ گھر بازار، ارد گرد جتنے بھی بازار ہیں، انہیں تاجر حضرات ڈیل کرنے میں، ایک دوسرے سے تجارت میں بہت انسیکیور فیل کرتے ہیں. آپ پیچھے جو وارداتوں کی سلسلہ جو چلتا آ رہا ہے، اس کو کنٹرول کرنے میں گورنمنٹ کا کیا پروسیجر ہے؟ کس طرح سے وہ بہتر کر سکتے ہیں، اپنے تاجر کو سیکیور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ حکومتی ذمہ داری ہے. اس کے بعد پہلی دفعہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹریڈ ونگ نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے. اس کی سیکورٹی کے لیے ایک خاص فورم پر بات کی گئی ہے، کیونکہ یہ جو 8 بازار ہیں یہاں پر اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کو تقریباً اس جگہ کو 4 جو ہیں وہ پولیس اسٹیشن ہے وہ
وہ اس کو کور کرتے ہیں. تھانوں میں نفری کم ہے, اس لیے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ابھی تک وہ زیادہ نفری پرووائڈ نہیں کر سکے. صحیح ہے. لیکن انڈیویجولی طور پہ یہ جو مارکیٹس کے جو لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی سیکورٹی کا ساتھ میں انتظام کر رہے ہیں ود دا کوارڈینیشن جو ہے وہ اپنے متعلقہ پولیس اسٹیشن کے ساتھ. صحیح ہے. سیکورٹی کا مسئلہ آج سے نہیں ہے, پہلے اس شہر میں بہت بڑی بڑی وارداتیں ہوئیں, فیصل آباد سے ملحقہ علاقے تھے, یہاں سے لوگ آتے تھے اور وارداتیں کر کے چلے جاتے تھے. صحیح ہے. لیکن اب کچھ بہتر ہے اور مزید جو ہے وہ انشاءاللہ یہ اور بہتر ہو جائے گا, کیونکہ ان لوگوں کو بولا ہوا ہے کہ ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے مارکیٹ کے لوگوں سے بھی کہ آپ اپنی ذاتی سیکورٹی بھی رکھیں. صحیح ہے. ویسے تو یہ جو یان مارکیٹ ہے اس کی ذاتی سیکورٹی ہے. صحیح ہے. لیکن ابھی ہم یہ نہیں اس کو کہہ سکتے کہ اٹ از پرفیکٹ. صحیح ہے. یہ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. تو اس کے حوالے سے جو تھا وہ یہ کہ انشاءاللہ اب ڈے بائی ڈے اس کی جو سیکورٹی ہے وہ امپروو کرے گی. ابھی یہ بات چیت چل رہی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو ہے اس کے رزلٹس بڑے پازیٹیو آئیں گے. صحیح ہے. اور بہتر. اچھا سر, ایک بات اور آپ سے جو پوچھنی ہے وہ یہ کہ تاجر برادری جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ بہت زیادہ انسیکیور ہے کہ کسی کے لین دین کے معاملے میں اگر پھنس جاتے کسی کی طرف پیسے تو وہ بڑی مشکل ہوتی ہے. آپ دیکھ چکے ہیں, آپ سینئر بھی ہیں, ارد گرد کے جو بدماش لوگ تھے, اس طرح کے لوگ تھے, انہیں اس فیلڈ میں آنا پڑتا تھا, ان کے تھرو پیسے نکلوانے کے لیے بہت زیادہ ہوتی رہی ہے ورکنگ. کیا لیگلی پروسیس ہے اس کے لیے کہ تاجر ایک اگر دوسرے تاجر کے پاس اس کے پیسے چلے گئے ہیں تو لیگلی پروسیس کے تھرو وہ اس پیسوں کو نکلوا سکے؟ گورنمنٹ جو ہے اس اس پلیٹ فارم سے اوپر آئی کہ جو انصاف کا نعرہ لے کے اوپر آئی ہے, تو تاجروں کے لیے بھی کیا انصاف کی سہولت اچھے طریقے سے ادا کی گئی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, اس سے پہلے جو تھا وہ کبھی بھی کسی, آپ صرف یہ بات تاجروں کے لیے نہیں کہہ سکتے, کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں ہر بندہ ہی اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتا ہے. ایسی ہے. اچھا, جہاں تک آپ کے سوال کا جواب ہے میرے پاس وہ یہ ہے, بدقسمتی ہے اس ملک میں کہ جو طاقتور طبقہ ہے وہ اپنے پیسے وہ تو لے لیتا ہے, وہ پریشرائز کر کے بھی اور ادھر ادھر سے بھی بعض لوگوں کے ساتھ مل کے لے لیتا ہے. جی. غریب آدمی جو ہے اس کے پیسے انسیکیور ہیں. جی بالکل. ملک میں ابھی تک اس کے لیے کوئی بھی باقاعدہ قانون سازی نہیں ہے. جی. کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی لین دین کریں اور وہ آپ کو لیگلی طور پہ آپ کو پیسے واپس آپ اپنے لے سکیں. صحیح ہے. ہاں انشاءاللہ جو ہے ابھی جیسے آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا یو اے ای ہے, دبئی وغیرہ میں ہے, وہاں پر آپ کے چیک کی ویلیو یہ ہے کہ کوئی شخص اگر چیک دے دیتا ہے, اگر اس کا چیک باؤنس ہو جاتا ہے تو وہ آدمی کام ہی نہیں کر سکتا دبئی میں. صحیح ہے. اس کے چیک جب تک وہ اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرتا وہ شخص جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا وہاں پہ. اگر وہ نہیں دے رہا تو اس کی کمپنی بلیک لسٹ ہو جائے گی. جی. وہ ساری زندگی کے لیے دبئی میں کام کرنے کے قابل نہیں رہے گا. صحیح ہے. تو سیم لائک دس جو ہے نا وہ میری ذاتی رائے ہے کہ گورنمنٹ کو اس پہ انیشیٹو لینا چاہیے. جی. اور گورنمنٹ جو ہے اس کو اس بات پر کنسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ جب تک آپ کا بزنس مین لیول پر سیکیور نہیں ہوگا وہ کھل کے بزنس نہیں کر سکے گا. اور اس میں جو ہے پھر وہ جو اتنی جب غیر یقینی صورتحال ہوگی تو انویسٹمنٹ جو ہے وہ خطرے میں رہے گی ہر وقت. تو یہ مسئلہ ہے, یہ آپ کا جو سوال ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی ٹریڈ ونگ جو ہے اس معاملے پر بھی جو ہے وہ گورنمنٹ سے بات کرے گا کہ جناب ہم جو ہیں یہ آپ کم از کم یہ جو تاجر کو کوئی ایسا اس کو پلیٹ فارم دیں, کوئی ایسا اس کے لیے قانون لائیں کہ وہ اپنے آپ کو فلی طور پہ سیکیور محسوس کرے کہ یار میری جو رقم ہے وہ سیکیور ہے. ابھی تک دیکھیں یہ بات کوئی نہیں اس کے اوپر انیشیٹو لیا گیا. تو میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں, پاکستان کی تحریک انصاف جو ہے انصاف کے منہج کو لے کے آئی ہے, تو ٹریڈ ونگ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. تو ٹریڈ ونگ جو یہ نعرے کو بلند کرنا چاہیے, اسے صوبائی سطح پہ بھی کرنا چاہیے, ملکی سطح پہ بھی کرنا چاہیے. دیکھیں جی, میں نے آپ سے ابھی کہا کہ ہم ٹریڈ ونگ کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ اس بات کو اٹھائیں گے. آلریڈی ملک میں قانون موجود ہے اس کے خلاف, موجود ہے کہ اگر آپ چیک کا باؤنس ہوتا ہے تو آپ جو ہے آپ کو وہ اندر دے سکتے ہیں. لیکن یہ پچھلے دنوں سے کچھ عرصے سے, یہ سال 1.5 سال یا شاید 2 سال سے ان کی ضمانتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں, جس کی وجہ سے دوبارہ وہی مسئلہ وہی مسائل دوبارہ کھڑے ہونے شروع ہو گئے. عدالت میں جاتا ہے تو عدالت 2-2 ہزار کر کے, اگر کسی کا 10 لاکھ دینا تو 2-2 ہزار کر کے تو لائف گزر جائے گی. بالکل صحیح بات ہے, تھوڑے پیسے کر کے لگا دیے جاتے. اس کے اوپر بھی کوئی ٹھوس حکمت عملی نہیں نظر آ رہی, کیا کہیں گے آپ؟ میں آپ سے یہی بات کر رہا ہوں نا کہ ایک تو دیکھیں بات سنیں, میں خود ایک بزنس مین ہوں. پہلے تو مجھے اس بات کی سب سے جو بات ہے وہ میرے سے شروع ہوگی کہ میں جس آدمی سے لین دین شروع کر رہا ہوں
مجھے اس کی ریپو اور ریپوٹیشن کے بارے میں کیا پتہ ہے. صحیح ہے. کتنے عرصے سے وہ شخص بازار میں کام کر رہا ہے, اس کا لین دین کیسا ہے, صحیح ہے. اس کا وہار بیپار کیسا ہے. صحیح ہے. اگر تو وہ اچھا کر رہا ہے, اس کو پتہ ہے بیپار کیا چیز ہے, وہار کیا چیز ہے, پیمنٹ کیسے دینی ہے, کیسے لینی ہے, تو اوبویسلی اس میں چانسز بہت کم ہو جائیں گے رقم کے ڈوبنے کے. صحیح ہے. لیکن اگر ایک آدمی اس کو اندھا دھند کام کرتا ہے, صرف منافع کے چکر میں کام کرتا ہے, یہاں سے ایک بات میں آپ کو اور بھی مینشن کروں, لالچ ایک بنیادی عنصر ہے انسان کے اندر. اب یہ اس کی ریشو کیا ہے, یہ 40% ہے کسی کے اندر 30% ہے, کسی کے اندر 70% ہے. تو وہ پنجابی کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہے کہ جتھے ہون لالچی اتھے ٹھگ بھوکے نہیں مردے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ پہلے میں دیکھوں گا کہ میرا جو لالچ ہے, میرا جو قرض ہے, اس کی کتنی پرسنٹیج ہے. جب یہ اتنی ہوگی اسی لحاظ سے پھر میں آگے جو کروں گا. صحیح ہے. تو یہ حقیقت بات ہے, جو آدمی بزنس مین ہوگا وہ بزنس اگر کرے گا تو اس میں زیادہ, اس میں کبھی بھی بہت سارا پروفٹ نہیں ہوتا. ہاں بائی دا پیسج آف ٹائم اس میں پروفٹ ہوتا جائے پلس ہوتا جائے, یہ بالکل علیحدہ چیز ہے. لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ یہ اس میں اتنا منافع ہے, ایک چھوٹی سی سمپل سی بات ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں ایک یعنی کہ کاروباری بات کرتا ہوں, مجھے پتا ہے اس چیز میں 1 روپیہ منافع ہے, ایک آدمی مجھے 5 روپے دے رہا ہے اس کا منافع, تو اوبویسلی وہ کیا کرے گا پھر آپ کو بھی پتا ہے. تو تھوڑا سا تاجروں کو بھی اس معاملے میں یہ اس چیز پر سوچنا پڑے گا کہ میرے اگر میں کسی سے کام کر رہا ہوں تو ہاؤ مچ آئی ایم سیکیورڈ دیئر, میں کتنا سیکیور ہوں. اس کے بعد آگے ہے یہ خیر حکومتی ذمہ داری ہے, وہ کوئی بھی حکومت ہو کہ وہ اس کا جو بزنس مین ہے, اس کا جو بزنس مین ہے اس کو پروٹیکٹ کرے اور اس کے لیے اچھے لاز لے کے آئے. انشاءاللہ ہم پی ڈی اے جو اپنے پاکستان ٹریڈنگ وین کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ حکومت کو کہیں گے کہ یہ سختی دوبارہ کی جائے. جو چیک کے باؤنس ہونے کے بعد پھر بھی لوگ ویسے پھر رہے ہیں اور ایسی چیک دے دیتے ہیں, ضمانتیں لے لی جاتی ہیں, تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے اس وقت کی. لیکن انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے اس کے بارے میں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ شہر فیصل آباد بہت وسیع ہو گیا ہے, اس کی آبادی بھی بہت بڑھ گئی ہے, لیکن جو اندرون شہر ہے اس میں ٹریفک کے بہت زیادہ مسائل ہیں. گھنٹہ گھر کے ارد گرد دیکھ لیا جائے اگر, تو اس کے لیے حکومت کی طرف سے جو ارد گرد پروجیکٹ ہے ابھی تک سٹاپ کیے ہوئے ہیں, کیا کہیں گے کہ وہ بہتر نہیں ہونے چاہیے, تاجروں کی دکانیں اچھے طریقے سے کھل سکے, تاجروں کی جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں وہ تجارت اچھے طریقے سے کر سکیں. یار آپ نے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے. یہ سب سے بڑے جو آپ نے جو مسئلہ کیا نا, یہ جو ابھی آپ نے جو بات کی ہے یہ بہت غور طلب بات ہے. اب میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بریف کرتا ہوں. کچہری بازار ایک واحد بازار ہے جہاں پر فیصل آباد جو ہے یہ پارکنگ کمپنی جو ہے اس کے پاس اس کا ٹھیکہ ہے. انفارچونیٹلی باقی جو 8 بازار, باقی جو 7 بازار ہیں ادھر کہیں بھی فیصل آباد پارکنگ کمیٹی کے پاس کوئی ٹھیکہ نہیں ہے. بالکل. پہلے تو میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے میں یہ بات احکام بالا تک وہ یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ کائنڈلی فیصل آباد پارکنگ کمیٹی کو اس کے 8 کے ٹھیکے دیے جائیں. نمبر 2 پہ میونسپل کارپوریشن اپنے فرائض منصبی جو ہیں ان کو بڑے احسن طریقے سے ادا کرے, اور یہ جو ناجائز تجاوزات روڈز پر لگی ہوئی ہیں ان کو جو ہے ان کو فوری طور پر جو ہے وہ ڈیمولش کیا جائے, ان کو راستے صاف کیے جائیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک تاجر جب آتا ہے وہ اپنی موٹر سائیکل یا اپنی گاڑی کے لیے راستہ وہ جگہ دیکھتا ہے, جب وہ لگاتا ہے تو اوبویسلی پہلے رش اتنا ہوتا ہے وہ کہیں لگا جاتا ہے, بعد میں وہ آتے ہیں وارڈن آتے ہیں وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور آگے لگاتے ہیں. تو جس نے ٹھیلے والا کو بیٹھا ہوا ہے, کوئی کسی نے کپڑے کا لگایا ہوا ہے, کسی نے کوئی شوارما لگایا ہوا ہے, وہ وہاں سے وہ جھگڑنے کے لیے تیار ہے. ایسے ہی ہے کہ جناب آپ میرے سامنے اس کو مت لگائیں, تو پھر وہاں سے آگے سے وہ جھگڑا شروع ہوتا ہے, معاملات خراب. تو اگر میونسپل کارپوریشن فیصل آباد اور فیصل آباد کی جو ٹریفک ہے, یہ جو سی ٹی او صاحب ہیں, یہ اگر مل کر ڈیلی کی بنیاد پر آپریشن کریں اگر یہاں پر, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ پارکنگ اپنے پراپر جگہ پہ بھی آئے گی, لوگوں کو اچھی جگہ بھی ملے گی. اب آپ کے دوسرا جو ہے وہ یہ کہ یہ جو باہر جو ہمارے پاس ایریاز ہیں گورنمنٹ ان کو ڈیولپ کرے اور ساروں کو باہر منتقل کرے. یہ ابھی ہو رہا ہے کیونکہ یہ اس کے ارد گرد زیادہ تر اگر کارخانے کے بازار کے باہر ہم لوگ جائیں تو وہاں پر جو ہے وہ پاکستان ریلوے کی زمین ہے, اس پر پارکنگ ابھی شروع ہو گئی ہے. پہلے پارکنگ نہیں تھی لیکن اب شروع ہو گئی ہے, لوگ موٹر سائیکل بھی لگاتے ہیں وہاں پہ, گاڑیاں بھی لگاتے ہیں جا کے, بٹ اٹ از ناٹ انف. جی بالکل. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے اگر اس کو پارکنگ کو پراپر کر دیا جائے, اسٹینڈ پر لگ جائے, تو میرا خیال اس سے کافی مسائل کم ہو سکتے ہیں. اچھا سر, جو سب سے میں ایک اپنی طرف سے ایک اہم سوال جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کامیاب تاجر ہے جو
یہ معاشرے کا بہت بڑا ایک حصہ ہے، جو حسن ہے ایک معاشرے کا. تو ان تاجر کو، جو کامیاب تاجر ہے، انہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں جا کے لوگوں کو بتانا چاہیے، اسٹوڈنٹس کو پریکٹیکل لائف کے بارے میں بتانا چاہیے. کیا سمجھتے ہیں آپ، کامیاب تاجر کو اس ایجوکیشنل فیلڈ میں جا کے اپنے اسٹوڈنٹس کو اویئر کرنا چاہیے کہ نہیں، کامیاب تجارت کیسے کی جا سکتی ہے؟ یار آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ہمیشہ ہی تاجر کو چور کہا گیا ہے. ایسی ہے. اچھا، اب آپ یہ سمجھیں جی کہ اگر تاجر چور ہے تو اس ملک میں کون سعد ہے؟ بالکل ایسے ہے. آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، جی آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، کہاں پہ رشوت نہیں چلتی ہے، کہاں پہ پیسہ نہیں چلتا ہے، بالکل ایسے ہے. کہاں پہ جو ہے وہ سارے معاملات نہیں ہو رہے. تو یہ اسپیشلی یہ بات مجھے تو یہ بات کسی وقت اتنی پنچ کرتی ہے، مجھے اتنی تکلیف دیتی ہے کہ میرے آباء و اجداد نے ساری زندگی یہاں پہ کاروبار کیا ہے، محنت کی ہے، کاروبار کیا ہے، اور ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہمارا اس شہر کی ترقی میں بہت بڑا ہاتھ ہے، لیکن ایک آٹے میں نمک کے برابر یا ذرے کے برابر ہمارا بھی حصہ ہے. بالکل ایسے ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تاجر کو جو ہے، تاجر ایک آنریبل جو ہے یہ کمیونٹی ہے، جی، اور اس کو اس کا پہلے مقام دینا پڑے گا. یہ ایسی ربش قسم کے الفاظ اور یہ جیسے یہ چور وور، یہ اس کو ڈسکریڈٹ کرتی ہے یہ چیز. اس کو مورلی طور پہ جو ہے یہ چیز جو ہے وہ نیچے لے کے آتی ہے کہ یار میں اس ملک کا ٹیکس دینے والا ہوں، میں اس ملک میں روزگار مہیا کرنے والا ہوں، انویسٹمنٹ کرنے والا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، اس ملک کے لیے سب کچھ کرتا ہوں. تو پھر مجھے اگر ان الفاظ سے نوازا جائے تو میرا خیال اس پر شیم ہونا چاہیے کہ یہ بات کرنی نہیں چاہیے تاجر کے بارے میں. بالکل ایسے. دوسری بات وہ یہ کہ جب یہ آپ کی جو بات ہے بڑی خوبصورت یعنی کہ سجیشن ہے یہ کہ جو بڑے بڑے یہ جو تاجر ہیں ان کو انوائٹ کیا جائے مختلف جو ہے وہ یعنی کہ ورکشاپس میں، اور نئے آنے والے جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں یہ ان کو موٹیویشن دیں، یہ ان کو ایڈریس کریں، ان کو طریقے بتائیں کہ بھی ایسے کاروبار کرنا ہے، کو لیکچرز دے دیں، جو مرضی کر لیں. جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہم لوگوں میں زندہ نہیں ہوں گے، ہم لوگ کبھی بھی ترقی نہیں کریں گے. ہم لوگ ذلیل ہوں گے جیسے کہ ہمیں دنیا ذلیل کرتی ہے. کبھی وہ کشمیر کے مسئلے پہ کرتی ہے، کبھی فلسطین کے مسئلے پہ کرتی ہے، کبھی برما کے مسئلے پہ کرتی ہے، اور کبھی جو ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کی ان کی شان میں گستاخی کر کے کرتی ہے. یہ بہت ہی اچھی گفتگو کی آپ نے. میں ایک آپ سے چھوٹی سی حدیث اپنے دوستوں کو بتاتا چلوں کہ ایک صحابی تھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سن رکھی تھی. حدیث یہ تھی کہ جس نے کسی کسٹمر کو چیز دے دی اور اسے پسند نہ آئی تو اس نے وہ چیز واپس کر لی اسے، تو وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. تو اس صحابی نے یہ حدیث سن رکھی تھی. اس نے مدینہ کے بازار میں اپنی ایک چھوٹی سی دکان بنا لی. 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 1 منتھ کے بعد اس نے دکان بند کر دی. ایک صحابی اس کے پاس آیا، اس نے کہا کہ یار یہ کیا وجہ بنی، تم نے دکان بنائی تھی، تم نے بند کر دی، نہ پتہ چلا اس کا مقصد کیا تھا، نہ پتہ چلا بنانے کا مقصد کیا تھا، نہ بند کرنے. کہتا ہوا یہ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سن لی تھی کہ جس تاجر نے بغیر روک ٹوک کے، بغیر ماتھے کے اوپر بل ڈالے اگر کسی کلائنٹ سے، اپنے کسٹمر سے چیز واپس کر لی تو میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا. تو میرے ایک صحابی نے مجھ سے یہ چیز لے کے گیا، اسے پسند نہیں آئی، میں نے واپس کی خوش دلی کے ساتھ، میرا مقصد پورا ہو گیا، میں نے یہ اپنی شاپ بند کر دی. یہ بہت بڑی حدیث ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ جو چیز واپس آتی ہے یہ منحوس ہے. یہ رزق اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے. اگر انسان ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتا ہے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ میں دیتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ٹریڈ ونگ کے پلیٹ فارم سے تجارت جو ہے، اللہ کے نبی نے 90% اس کے اندر برکت رکھی ہے، اور 10% جو ہے یہ جو آج کی جس چیزوں کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، نوکری کے لیے محنت کرتے ہیں، جاب کے لیے محنت کرتے ہیں، کسی اور چیزوں کے لیے محنت کرتے ہیں، ان میں صرف 10% برکت ہے. پروگرام میں ہم نے اپنے آڈینس کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے بہت ہی انفارمیشنز والی جو گفتگو ہے وہ ریکارڈ کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ فیصل آباد کے اس ٹریڈ ونگ کے پلیٹ فارم سے جو میسیج آج ملا ہے انہیں، آنے والے لوگ کاروبار میں اپنا جگہ بنانا چاہتے ہیں، اس کاروبار کو کسی بھی کاروبار کو شروع کرنا چاہتے ہیں، وہ بہت ہی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.